رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا. حضور فرمانے لگے کہ اے مکھی بتا، تم ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہو، اس میں میٹھے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، کرواہٹ بھی ہوتی ہے، ایک طرح کا تم رس نہیں چوستی، طرح طرح کے پھولوں پر بیٹھتی ہو، رس کو اکٹھا کرتی ہو، لیکن تمہارے شہد کے اندر ہمیشہ مٹھاس ہوتی ہے، پھیکا نہیں ہوتا، کرواہٹ نہیں ہوتی. اس میں راز کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہمیشہ تمہارا شہد میٹھا ہوتا ہے حالانکہ تم رس طرح طرح کے پھولوں سے اکٹھا کرتی ہو. تو اب شہد کی مکھی آگے سے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم طرح طرح کے پھولوں سے رس کو اکٹھا کرتی ہیں. جب ہم رس کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنے چھتے پر آ کر بیٹھتی ہیں، اپنے رس کو اگلتی ہیں، تو اگلنے کے بعد ہم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہیں، تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھیکے رسوں کو بھی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ حضور شہد کے اندر اگر مٹھاس آتی ہے تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آتی ہے. تو حضرات محترم، اگر شہد کی مکھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اس کے پھیکے رس کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے. اگر ہم بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں تو ہماری سوکھی پھوکی ٹھوٹھی جو عبادت ہوتی ہے اس کے اندر بھی قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک بار پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. آج ہم نے گفتگو کرنی ہے والد کی عظمت پر. اگر کوئی شاعر لکھتا ہے، تحریر لکھتا ہے تو ماں کی عظمت پر لکھتا ہے. اگر کسی ادیب نے ادب لکھا تو ماں کی عظمت پر. اگر کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو ماں کی عظمت پر، ماں کی شان پر. باپ اس واسطے خاموش رہتا ہے کہ چلو ماں کی تو عزت کر رہے ہیں، ماں کا تو ذکر کر رہے ہیں، میرا نہیں کر رہے لیکن ماں کی تو عزت کر رہے ہیں. بیٹا بھی گاڑی لیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ارے ماں نے دعا کی تھی تو باپ نے دعا نہیں کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو گاڑی دے دے؟ کیا باپ نے دعا نہیں کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو نیا گھر دے دے؟ کیا ابو نے سجدے میں سر رکھ کر نہیں کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کا انگلینڈ کا ویزا لکھ دے؟ لیکن لکھا یہی جاتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ماں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس جنت کے 8 دروازے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ،
کسی نے جنت کا مین گیٹ دیکھنا ہے جہاں سے لوگوں نے گزر کر جنت کی طرف جانا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ کسی جنت کا مین گیٹ، جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے جہاں سے لوگوں نے گزر کر جنت کی طرف جانا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنت کا مین گیٹ دیکھنا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے۔ فرمایا اگر کسی نے جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم جنت کے لیے اس دروازے کو راضی کرتے ہو یا تم اس دروازے کو بند کر دیتے ہو۔ فرمایا اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو باپ والے دروازے سے گزر کر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہشتی دروازہ کیسے حاصل کر لیا؟ تو بابا فرید الدین نے دسیا، فرمایا کہ تجھے ایک بہشتی دروازہ نہیں کھلون دیتا، حضور نے تو گھر گھر کے اندر بہشتی دروازے بنا دیے۔ فرمایا باپ تمہارے لیے بہشتی دروازہ ہے، فرمایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو باپ والے دروازے سے گزر کر جانا ہے، جنت کی درباروں کو پھلانگ کر نہیں جانا۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر اپنے باپ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنی ماں اور باپ دونوں پر احسان کر۔ صرف ماں کا ذکر نہیں کیا، ماں اور باپ دونوں کا اکٹھے ذکر کیا۔ فرمایا اپنی ماں اور باپ دونوں پر احسان کر۔ اب احسان کیا ہے کہ بیٹا شام کو گھر آئے اور اپنے باپ کے پاؤں دبائے تو اس نے باپ پر احسان کر دیا ہے۔ ماں بیمار ہو جائے، بیٹا اللہ نہ کرے بیٹا دوائی لا کر ماں کی بارگاہ میں پیش کرے تو اس نے ماں پر احسان کر دیا ہے۔ اگر اولاد ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتی رہے تو اولاد اپنے ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قاعدہ مقرر فرما دیا ہے، فرمایا کہ احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ نے جوانی بچپن سے لے کر جوانی تک تم پر جو احسان کیے، اب ان احسانات کے بدلے میں ان کے ساتھ احسان کر۔ تو اس سے پتہ چلا اولاد اگر ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتی رہے تو اولاد اپنے ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتی۔ حضور کے صحابہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر حج کرایا ہے، طواف کرایا ہے، آج کے دور کے تقریباً 9 کلومیٹر بنتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر 9 کلومیٹر پیدل حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے؟ اور یا رسول اللہ اتنی دھوپ کے اندر میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے کہ اس دھوپ کے اندر اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جائے، دھوپ کے اوپر رکھ دیا جائے تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کباب بن کر تیار ہو جائے، اتنی دھوپ کے اندر میں نے پیدل اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ماں کے سارے احسان کا بدلہ پوچھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ماں بیٹے کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، فرمایا جو راحت جو چین سینے میں اترتا ہے، فرمایا ابھی تو تم اس کا بدلہ نہیں دے سکا۔ تو پھر اولاد جتنی بھی ماں باپ کی خدمت کرتی رہے تو ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ چلو بنی اسرائیل کی ایک بات ذکر کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا تخت ہوا کے اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ جب سمندر کے درمیان پہنچا، سمندر کے اوپر تخت جا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ سمندر کے درمیان سے ایک عجیب قسم کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی
کہ جب بھی کوئی عجیب سی چیز دیکھتے تو آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت کو زمین کے اوپر اتار دیتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو کنارے پر اتار دے، تو اب ہوا نے تخت کو اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جوتی کو اتارا، پیدل چل پڑے۔ جب جوتی کو اتارا پیدل چل پڑے تو غلاموں نے، لوگوں نے عرض کی کہ حضور لوگ آپ کے غلام ہیں، ہوا آپ کے تابع ہے، جن آپ کے تابع ہیں، ساری مخلوق آپ کے تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دے تو ہوا آپ کو اڑا کر ادھر لے جائے جہاں پر آپ نے جانا ہے، لیکن آپ پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو حضرت سلیمان آگے سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پر، اس جنگل کے اوپر مجھے کملی والے مصطفیٰ کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اس جگہ پر جوتی کو اتار کر پیدل چل کر میں آنے والی حضور کے محمد کی امت کو مدینے کا ادب سکھا کر جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو کنارے کے اوپر اتار دے، تو ہوا نے تخت کو کنارے کے اوپر اتار دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر جائے، غوطہ لگا کر پتہ کرے کہ یہ لہریں سمندر کے اوپر سے، سمندر کی تہوں سے اٹھ رہی ہیں، کیوں اٹھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اب جنوں کا سردار سمندر کے اندر چلا گیا، کافی دیر کے بعد واپس آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور میں دیکھ کر آیا ہوں کہ جس جگہ سے یہ لہریں اٹھ رہی ہیں میری جرت نہیں ہوئی اس جگہ پر پہنچنے کی، یہ سمندر کی میلوں تہوں کے نیچے سے یہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے ایک ولی حضرت اسد بن برکھیا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھا تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو میں سمندر کے اندر چھلانگ لگاؤں اور پتہ کر کے آؤں۔ آپ نے اشارہ کیا تو اب حضرت اسد بن برکھیا سمندر کے نیچے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک سفید رنگ کا موتی کا محل ہے۔ آپ دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں اور آ کر حضرت سلیمان کو بتاتے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں جس جگہ سے لہریں اٹھ رہی ہیں وہ ایک سفید رنگ کا موتی کا محل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جن تو نہیں جا سکے، لیکن اب جنوں کی رہبری ایک اللہ کے ولی نے کرنی ہے، ان کو ساتھ لے جاؤ اور وہ محل کو باہر لے آؤ۔ حضرت اسد بن برکھیا جنوں کو ساتھ لے کر وہ محل کو باہر لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک اس محل کے 2 ٹکڑے کر تاکہ میں تیری قدرت کا نظارہ تو کر لوں۔ اب محل کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان اس محل کے اندر چلے گئے، جا کر دیکھا ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان اس سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نوجوان نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہو، تمہیں کتنی دیر ہو گئی؟ تو وہ نوجوان آگے سے عرض کرنے لگا کہ حضور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نوجوان ہوں۔ اب حضرت سلیمان نے اندازہ لگایا، حساب لگایا تو 2000 سال اس کی عمر بنتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، یہ اتنی شانیں، یہ اتنا مقام کہاں سے ملا؟ تو وہ نوجوان آگے سے عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں جوان تھا تو میرا بوڑھا باپ تھا، میرا بوڑھا باپ بیمار ہو گیا، میں اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، میں نے اتنی اپنے باپ کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ جب میرے باپ کا آخری وقت آیا تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے سینے پر لگ جائے، تو میں اپنے باپ کے سینے پر لیٹ گیا تو میرے باپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ مالک میں اپنے بیٹے پر راضی جا رہا ہوں
میرے بیٹے کو اس جگہ پر عبادت کی توفیق دینا جہاں پر جنوں کا جہاں پر شیطان بھی نہ پہنچ سکے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ میرے باپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس جگہ پر عبادت کی توفیق دینا جہاں پر شیطان بھی نہ پہنچ سکے، تو وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے کہ پھر میرے باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن میں گزر رہا تھا سمندر کے قریب، میں نے ایک موتی کا محل دیکھا، میں اس کے اندر چلا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک مجھے نہیں پتا کہ میں زمین کے اوپر رہ رہا ہوں یا آسمانوں کے اوپر رہ رہا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے سینے پر لگا لیا۔ سینے پر لگانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جگہ پر عبادت کی توفیق دی ہے جہاں پر جنوں کا سردار بھی نہیں پہنچ سکا۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اتنا مقام دیا ہے، اتنی شانیں دی ہیں، سمندر کے نیچے رہ رہے ہو، پانی کے نیچے رہ رہے ہو، لیکن تمہیں کبھی غوطہ نہیں لگا، تمہارے سر کے اوپر کبھی پانی نہیں آیا۔ تو وہ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، وہ آگے سے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ ہی فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہے، تو جہاں پر ماں باپ کی دعائیں آ جائیں وہاں پر اوپر چڑھے ہوئے پانی بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جا کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار کر کے واپس جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی لونڈی نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا تو وہ رونے لگ پڑی۔ آپ نے لونڈی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ لونڈی آگے سے عرض کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے پتھر مارے ہیں اور حضور کعبہ کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، آپ نے ابو جہل کے سر کے اوپر تیر کا کمان مارا اور سر کو پھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آ کر حضور کو سینے سے لگاتے ہیں اور حضور سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو راوی لکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے چچا کے بازو کو چھڑا دیا۔ حضور نے فرمایا آج میرا کوئی بھی چچا نہیں ہے، آج اگر میری ماں ہوتی تو میں اس طرح اکیلا بیٹھ کر نہ روتا، آج اگر میرا باپ ہوتا تو لوگ مجھے یتیم سمجھ کر پتھر نہ مارتے، مگر میں کیا کروں، میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر میرے نبی نے باپ کو بھی محروم نہیں رکھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، غور کیا ہے کہ ہماری ماں ساری زندگی روٹی ہمارے باپ کے لیے پکاتی ہے، کپڑے ہمارے باپ کے دھوتی ہے، ماں باپ کا جوتا پالش کرنا فخر سمجھتی ہے، یہ کیوں کرتی ہے؟ حقیقت میں ماں کی جو جنت ہے وہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے اندر غریبوں کو زیادہ اور عورتوں کو دوزخ کے اندر زیادہ دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کو دوزخ کس عمل کی وجہ سے زیادہ گئی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا شوہر کی ناشکری کی وجہ سے گئی ہیں۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے اگر عورت شوہر کی نافرمان ہو تو اس وجہ سے دوزخ کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ ہماری ماں ساری زندگی ہمارے باپ کی خدمت کرتی ہے، حقیقت میں ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات محترم، آج نوجوان کہتا ہے کہ میں 2000 کما کر ماں کی خدمت کے باپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن میرا باپ تو 500 کما کر لاتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر
تو 2000 کما کر لاتا ہے، اگر تمہاری روزی کے اندر برکت آئی ہے تو تمہارے ماں باپ کی دعا کی وجہ سے آئی ہے۔ فرمایا اس پر مان نہ کرنا کہ تو اتنے پیسے کما کر لاتا ہے، فرمایا اگر تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہوا ہے، برکت آئی ہے، تو فرمایا تمہارے ماں باپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے اگر وہ چاہتی ہیں کہ بڑھاپے کے اندر میری اولاد میری خدمت کرے، تو آج اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرے۔ اولاد وہ کام نہیں کرتی جس کا ماں باپ حکم دیتے ہیں، بلکہ اولاد اس کام پر زیادہ ترجیح دیتی ہے، اس کام کو زیادہ مانتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو پھر بڑھاپے کے اندر اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرنا شروع کر دے گی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار کے اندر گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چوک کے اندر لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو میں دیکھنے کے بعد میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان چوک کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے بوڑھے باپ کو مار رہا تھا، اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل کر رہا تھا، مار رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور دیکھیں نا یہ کتنا بغیرت قسم کا نوجوان ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو مار رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری حیا مر گئی ہے کہ تو چوک کے اندر اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملے کہے تو اس کا باپ رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا کہ حضور میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیں، میرے بیٹے کا اس میں قصور نہیں ہے، حقیقت میں ایک دن میں نے اسی چوک کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، آج میرا بیٹا بھی مجھے اسی جگہ پر بیٹھ کر مار رہا ہے۔ اگر اولاد چاہتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے تو آج اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرنا شروع کر دے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔